میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجئے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ یہ ناجائز ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں بھی داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جن سے ہو سکے یہ بھی نیت کرے کہ جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا کا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، حسب موقع ذکر حسین بھی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی ایک باندی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا خبیب
رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک روز انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر وہ ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکے میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھے، مگر ان کے پاس انگور کا خوشہ آدمی کے سر کے برابر موجود تھا۔ حضرت یہ ان کی شان بیان کی گئی۔ حضرت سید خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکانے کے وقت جب آخری خواہش آپ کی پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، کہ کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ، فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فرماتے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات قریب ہے، چنانچہ مہلت دی گئی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہے تو مزید 2 رکعت پڑھتا۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت سید خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار پر کھڑا کیا، آپ نے کہا اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، آپ نے جو ہمیں تیرا دین پہنچایا ہم نے اس پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پیغام ان تک پہنچا دے، میرے مولا تو قادر و قیوم ہے، میرا سلام ان تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آثار وحی ظاہر ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام مجھے پہنچایا۔ آپ نے بشارت دی کہ جو شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار سے نیچے اتارے گا اس کا مقام جنت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنی جان قربان کریں، نماز میں ان کی جان نکل رہی ہو، نماز میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو، اور جب تختہ دار پر انہیں رکھا جائے اس وقت بھی انہیں نہ گھر یاد آیا، نہ بچے یاد آئے، نہ کاروبار یاد آیا، یاد آیا تو آمنہ کا لال یاد آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پہنچانا یاد آیا کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے، اور کتنی خوش قسمتی ہے ان کی، کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا تو میرا سلام پہنچا کہ تو قادر و قیوم ہے۔ ان کا عرض کرنا ہے وہ آقا پر وحی کا اترنا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اصحاب کا ہے کہ جن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ان کی سیرت میں عشق رسول، عشق الہی، علم و عمل کے کئی معاملات ہیں، وہیں ان کی طبیعتوں میں اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ بھی ہے۔ گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں رب کائنات کے نام پر، دین کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ جیسے کہ ان کے قلب کے روئے روئے میں، ان کے بدن کے روئے روئے میں گویا کہ داخل فرما دیا۔ یہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں ہماری جان قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت کی بات ہے۔ اور واقعی بڑی سعادت ہے، اللہ کی راہ میں جو جان دے دے اس کے لیے بڑی سعادت ہے، یقین مانیے بڑی سعادت۔ ہم تو بڑی عجیب و غریب سی زندگی گزار رہے ہیں، ایام ہیں ہمارے اس طرح کے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے واقعات سنیں تاریخ اسلام کے کہ جن کو سن کر ہماری زندگیوں میں مد انقلاب آئے۔ میری نیت ہے کہ آج انشاءاللہ ہم بیان کے آخر میں امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی بارگاہوں میں کچھ تحفے پیش کریں گے۔ یہ نیت ہے، اگر وقت بچا، توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی نیت کر کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ان موضوعات پر جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری نظر میں ان کا مقام و مرتبہ بلند، مزید بلند ہو، یقیناً یہ ایک اچھی سعادت، ایک بہت پیاری سعادت کی بات ہے۔ در حقیقت ہم جو یہاں حاضر ہیں، اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا کوئی حل نکالیں، اگر ہم بے نمازی ہیں تو اس کا کوئی حل نکالیں، ہماری داڑھی پوری نہیں ہے تو اس کا کوئی حل نکالیں، اگر ہم گانے باجوں، فلمیں، ڈراموں میں ملوث ہیں، اس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری زندگی کے کتنے محرم آئے اور چلے گئے، ہم اہل بیت کی محبت میں کتنی مرتبہ آنسو بہا چکے، مگر میری حالت وہی رہی۔ کیا یہ محرم الحرام کے مقدس ایام 1436 سینہ ہجری کے، کیا یہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے؟ کہ اسی طرح کے 8، 9، 10 محرم کو ہم جمع ہوتے رہیں گے، سنیں گے اور کچھ نعرے لگائیں گے، کچھ سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی، اور جب جائیں گے تو جو ہماری کیفیت ہے وہی کہ وہی رہے گی؟ کیا بعد میں جانے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں دیکھ کر کہے گا یار واقعی اس پر امام حسین کا فیض جاری ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر جاری ہو گیا، اس کے سر پر جاری ہو گیا، اس کے وجود پر جاری ہو گیا، اس کے روئے روئے پر جاری ہو گیا؟ یہ مذاق مسخریوں سے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، اب مدینے کی یاد میں رونے والا بن گیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، روزانہ ایک ہلکا سا بال بھی نہیں رہنے دیتا تھا، آج اس کے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی آ گئی۔ فیشن سے اس کو فرصت نہیں تھی، آج سر پر امامے کا تاج سجا لیا اس نے۔ واقعی اس پر کربلا والوں کا فیض جاری ہو گیا۔ یہ حرام روزی سے جان نہیں چھٹتی تھی، آج حرام کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ واقعی اس پر کربلا والوں کا فیض جاری ہو گیا، اس پر صحابہ اور اہل بیت کا فیض نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ محرم کے یہ ایام ہمارے لیے یہ فیضان کی نوید لے کر نہیں آ سکتے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ہم کب تک دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں ہی اپنا وقت گزاریں گے۔ وہ آخرت کی تیاری، وہ جنت کا راستہ جو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس راستے پر چلنے کے لیے جس جذبے کی، جس ہمت کی، جس حوصلے کی ضرورت ہے، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ہمت کہاں سے آئے ہمیں کہ یہ تختہ دار پر لٹکائے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ اگلے لمحے مجھے موت
دی جائے گی، اگلے لمحے مجھے تختے پر لٹکا دیا جائے گا، میری جان چلی جائے گی، اور پوچھا جا رہا ہے تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اے بے نمازیو، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے جس آخری تمنا کا اظہار کر رہے وہ یہ ہے کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے، 2 رکعت پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اے فجر میں نہ اٹھنے والو، دکان پر بیٹھے ہو، نمازیں جا رہی ہیں، ذرا کان کھول کر سنو کہ ان کے انتقال کا، شہادت کا آخری وقت ہے۔ جانتے ہیں کبھی کفار مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں گے، لیکن تمنا ہے تو کیا کہ رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز کی اہمیت، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں ڈر گیا ہوں، ہمت دیکھیے، بہادری دیکھیے، بردباری دیکھیے، اس وقت بھی عقل کی سلامتی دیکھیے کہ اتنا سب کچھ سوچ رہے ہیں، اتنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کچھ ایسا نہ سوچ لے کہ جس سے ان کو ایسا لگے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم میرے بارے میں ایسا ایسا سوچو گے تو میں اپنی نماز لمبی کر دیتا اور 2 رکعت پڑھ لیتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا ہوا کہ ہم نماز قضا کریں۔ ہم سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک شمر نے آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا، اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ امام حسین کے والد شہنشاہ ولایت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی نماز کا معاملہ تھا، اور میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس وقت آپ پر حملہ ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت آپ پر حملہ ہوا۔ تو یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے ان بزرگوں کی محبت بڑھتی ہے۔ عمل کہاں ہے؟ عمل، تبدیلی کہاں ہے؟ چینجز کہاں ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج نماز قضا کرنے کی آخری گھڑی ہو اور آج کے بعد یہ عزم ہو، پکا عزم ہو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا ہوئے گی نہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بھی فجر قضا ہوں گی، کہ اب بھی دیگر نمازیں قضا ہوں گی، جماعتیں چھوٹیں گی؟ وہ کربلا کے میدان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں اور ہم گھر میں بیٹھ کر نمازیں نہ پڑھیں جماعت کے ساتھ، ہم اپنے محلے میں اپنے شہر میں رہیں، جماعتیں چلی جائیں اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، سجدوں کی لذتیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے تقابل ہمارے بزرگوں کا کردار اور اس وقت ہمارا کردار۔ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی بیداری اور ہماری غفلتیں اور ہمارا سوتے رہنا۔ لہٰذا یہ ایام ہمیں جب نصیب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ واقعہ جو سننے کو ملتے ہیں، اس سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ محبت، پیار، عشق، مدینہ مدینہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر عمل کہاں ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کم محبت نہیں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ایک صحابی نے تو یہاں تک عرض کر دیا، آقا جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ جب سرکار فرماتے سل یا ربی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے آقا جس طرح یہاں اپنا قرب عطا فرمایا، جنت میں بھی اپنا قرب عطا کر دیجئے۔ وہ تو عطا کر دیا، مگر فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ عبادت سے غفلت کہیں بھی نہیں ہے، چاہے کیسی ہی نسبت ہو، کیسی ہی ہمارے ساتھ ترکیب ہو، عبادت سے غفلت نہیں۔ نماز کون چھوڑے گا یار؟ نماز بھی کوئی چھوڑنے کی شے ہے کیا؟ چھوڑنا ہے تو شراب چھوڑو، چھوڑنا ہے تو جوا چھوڑو،
چھوڑنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑو. چھوڑے تو بندہ چھوڑنا ہے تو کیا؟ بندہ جھوٹ چھوڑے، غیبت چھوڑے، بد نگاہی چھوڑے، فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑے، گانے باجے سننا چھوڑے، بد گمانی چھوڑے، بد نگاہی چھوڑے. یہ ہے شے جس کو چھوڑا جائے. ارے نماز بھی کو چھوڑنے کی شے ہے کہ نماز چھوڑی جائے گی کیا؟ نہیں، نماز تو پکڑنے کی شے ہے، نماز تو پکڑی جائے گی. نماز کو پکڑ کے رکھے کہ یہ جنت کی چابی ہے، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. انشاءاللہ جنت میں نماز کی عادت جنت میں لے جائے گی. اور نماز پڑھنی کیسے؟ جیسے سرکار نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنی ہے، چاہت میں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی محبت میں، رسول کی چاہت میں، صحابہ کرام کی محبت دل میں ہو، اولیاء کاملین اہل بیت کی محبت دل میں ہو. تو بس اب نیت کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کرے، ہاتھ اٹھا کر نیت کرے. یعنی نماز کا قضا ہونا کیا مطلب ہے یار؟ روح نکل جائے بدن سے بندے کی کہ نماز چلی گئی میری، یار نماز چلی گئی. آپ کی فجر چلی گئی، آپ کے ماتھے پہ بل تک نہیں آتا، آپ آدھا گھنٹہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، روڈ پہ مارا ماری کر دیتے ہیں، نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ حادثے کی پرواہ ہوتی ہے. لیٹ ہو جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. کبھی یہ لیٹ ہونے کی فکر مسجد میں جماعت کے لیے ہوئی، تکبیر اولیٰ چلی جائے گی. آپ کے 10 روپے کٹنے کی، 100 روپے کٹنے کی فکر ہے، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہونے کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. بلا عذر شرعی، بلا اجازت شرعی آپ کی تکبیر اولیٰ جاتی رہی، حتیٰ کہ مسجد میں رہ کر بھی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے. آپ تو اس وقت مسجد میں ہے نا، اس وقت آپ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ مسجد میں ہے نا. کیا مسجد میں رہ کر بھی کسی کی تکبیر اولیٰ جا سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہوگی نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو جھٹکا لگے گا. ہاں یار میں واقعی مسجد میں ہوں، مسجد میں رہ کر بھی امام سلام پھیرے اور میں کھڑا ہو جاؤں پیچھے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں اور تکبیر اولیٰ چلی گئی. باہر والا آیا، پہلی صف میں جگہ پا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کر چلا گیا. امام حسین کی محبت نماز میں ہے، امام حسین کی محبت قرآن کی تلاوت میں ہے. تلاوت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اب مسجد میں ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق کتنی ملی؟ اب تو مسجد میں ہیں، آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق کتنی ملی؟ کربلا والوں کی یادوں کے دن ہیں، صحابہ کرام کی خاص طور پر یادوں کے دن ہیں. ان دنوں میں جاؤں اور مسجد میں جا کر ایک بار سورہ یاسین پڑھ لوں اور ان کو ایصال ثواب کر دوں. میں نے کہا نا آج نیت لے کر آیا ہوں، آج کچھ کر کے اٹھنا ہے. آپ کا آنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا فیضان مدینہ میں آنا، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں کا میں گمان کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا، 100 کروڑ مرحبا. آپ کا مدنی چینل پر بیٹھنا، یہ بیان سننا، 100 کروڑ مرحبا. اللہ قبول فرمائے. اگر یہ بس نہیں ہے، ارے وہاں تو امام حسین نے جان دی ہے، علی اکبر نے جان دی ہے، علی اصغر کی جان گئی ہے، امام قاسم کی جان گئی ہے، حضرت عباس علمدار کی جان گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے کیا دیا؟ پنکھوں کے اندر میں، چھتوں کے سائے میں بیٹھ کر بیان ہی تو سنا نا. میں یہاں بیٹھ کر شیشے پہ بیٹھ کر بیان ہی تو کر رہا ہوں. ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر واقعی کچھ ان کربلا والوں کو دینا ہے، ان کی بارگاہوں میں تحفے دینے ہیں، تو وہ کام کیجئے جس کام کی سر بلندی کے لیے ان کے سر نیزوں پر بلند ہو گئے، وہ کام کریں ہم.
اور وہ کام ہے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا. یہ ہے کام. نیت کریں, جذبہ, یہ حوصلہ پیدا کریں کہ آج 8 محرم الحرام, تاریخ یاد کر لیجئے, تاریخ لکھ لیجئے اپنے پاس, ڈیٹ لکھ لیں. آج محرم الحرام باب المدینہ کراچی پاکستان میں تقریباً 3:45 بجنے کا وقت ہے. عیسوی سن کے حساب سے آج 2 نومبر 2014 کا یہ سال گزر رہا ہے. میں اس گھڑی نیت کرتا ہوں اور اپنی نیت اور اپنے اس عمل کا ثواب کربلا والوں کو اس سال کرتا ہوں, صحابہ کرام کو اس سال کرتا ہوں, اور آج یہ تاریخ لکھ کر, یہ تاریخ یاد کر کر نیت کرتا ہوں کہ میری کوئی نماز آج کے بعد قضا نہیں ہوگی. اور آج کی تاریخ سے لکھتا ہوں کہ آج تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کو ادا کروں گا. میں ان سب کو ادا کروں گا. اللہ ان کربلا والوں کی, امام حسین کی نمازوں کا صدقہ مجھے میری نیت پر استقامت عطا فرمائے. یہ نیت کرے. آج 8 محرم الحرام لکھ لو, اپنے لوح دل پر لکھ لیجئے. اگر کاغذ قلم نہیں لکھ سکتے لکھ لیجئے, اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے. آج 8 محرم الحرام 1436 ہجری, ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں, عصر کی نماز کا انتظار میں ہوں. آج میں نیت کرتا ہوں, اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں اور پکی نیت کرتا ہوں, آج کے بعد میری ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کوئی بد نگاہی نہیں کروں گا. آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے. مدری چہرے کے ناظرین نیت کریں. تمہیں واسطہ دیتا ہوں ان پردہ نشین خواتین کا جو کربلا کے میدان میں خیموں میں رہیں لیکن اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہی. جب یزیدی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو امام حسین آگے آ کے روکتے ہیں کہ ارے بدبختو, اہل بیت کی طرف آنکھیں تو نہ اٹھاؤ, ان کی طرف قدم تو نہ بڑھاؤ. اس امام حسین کے ان اقدامات کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج 8 محرم الحرام, اے میرے اسلامی بھائیوں, نیت کرو کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں ہماری اسلامی بہنیں بے پردگی نہیں کریں گی. ارے ہمارے گھر کے ٹی وی کی اسکرین پر ہم حسینی ہیں, ہم حسنی ہیں, ہم خلفائے راشدین کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم ان کی شہادتوں کے ذکر کرنے والے ہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, خاتون جنت سے ہمیں محبت ہے, حسنین کریمین سے ہمیں محبت ہے. ہمارے بیٹے کا نام حسین ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے, ہمارے بیٹے کا نام حسن ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے, کسی کا نام علی سنے تو مزہ آتا ہے, اور کسی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو مزہ آتا ہے. ہم تو ایسے اہل بیت کے محبت کرنے والے غلام ہیں. ابو بکر نام سنے تو صدیق اکبر کی یاد آ جاتی ہے, عمر نام سنے تو فاروق اعظم کی یاد آ جاتی ہے, عثمان نام سنے تو عثمان غنی کی یاد آ جاتی ہے. ہم تو ایسے عاشقان صحابہ ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے گھروں کی اسکرین پر بے پردہ عورتیں ناچیں اور ہماری محبت اہل بیت کی ہم دعویٰ کرتے رہیں. بس ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہوں اور ہمیں شرم و حیا نہ آئے, ہماری غیرت نہ جاگے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں لیکن اپنی پردہ نشین خواتین کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. تم کیسے غلام امام زین العابدین ہو کہ وہ بیماری حالت میں بھی تنہا ہے, زخموں سے چور چور ہے, صدمات سے چور چور ہے, ظالموں کی حکومت ہے, اس کے بعد بھی یزید پلیدیوں کی بری نگاہوں سے اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ بے پردہ اپنی بیوی کو اسکوٹر پہ بٹھا کر گھوم رہے ہو. آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ اس کربلا کے میدان میں بھی
اہل بیت کی خواتین، یہ عزت مآب خواتین، یہ اپنے پردے کی حفاظت کرے، مگر اسلامی بہنوں تمہیں ان کا پردہ یاد نہیں آتا، یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ جو بات ہماری نفس پر آتی ہے، ہمارے عمل پر آتی ہے، ہمارے کردار پر آتی ہے، وہ یاد نہیں رہتی۔ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو سر پر امامہ شریف سجاتے ہیں، تمہیں وہ امامہ شریف کا ذکر یاد آتا ہے، مگر سر پر امامہ سجانا یاد نہیں آتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی داڑھی یاد نہیں آتی، یہ یاد نہیں آتا ہمیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے رہے تو دشمنان اسلام جیسی صورت بنائیں، یہ یاد نہیں آتا۔ کیا یہ اہل بیت کی محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہمارے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہوتی، ہمارے سر پر نانا حسنین کی سنت پر عمل کرتا ہوا امامے کا تاج ہوتا، سر پر زلفیں ہوتی، نہ کہ انگریزوں جیسے لباس ہوتے، انگریزوں جیسے بال ہوتے، انگریزوں جیسا غیر مسلموں جیسا چہرہ ہوتا۔ جس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان دی، آج اس دین کو، اس اسلام کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہے، مگر آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا، سوتے رہ گئے ہیں، سوتے ہیں۔ یہ سونے کا وقت نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ تم پر دشمن قابض ہوتا جا رہا ہے۔ اے اہل بیت کے غلاموں، یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت، بیٹھ کر بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیسے ہو رہا ہے دنیا میں، فلاں یوں ہو رہا ہے، فلاں یوں ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے بات کرنا، کافی کے چسکے لینا، اور چائے کی چسکیاں لے لینا، اور تھوڑا پھل فروٹ کھا لینا، اور پھر شربت پی لینا، اور پھر تبصرے کر لینا دنیا بھر کے حالات پر، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلو اپنے گھر کی چار دیواریوں سے باہر اور آؤ پہلے رب کے حضور مسجد میں آ کر سجدہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور اپنے گھر سے ان بے پردگیوں کو باہر کرو، ان بے حیائیوں کو باہر کرو۔ خود اپنی جان پر جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی تو باز آئیں۔ ہماری ذات سے جو ہمارے ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے بھی تو بچیں۔ ارے یزید پلی سے تو نفرت کرتے ہیں کہ یہ ظالم تھا، تو ظلم سے تو ویسے ہی نفرت ہونی چاہیے۔ تو ایک کاش یہ 8 اور 9 اور 10 محرم الحرام ہماری زندگیوں میں کوئی بہت بڑا مدنی انقلاب لانے والی تاریخیں بن جائیں، بس اٹھیں تو کچھ سمجھ آئے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، میرا وجود کیا کر رہا ہے، میری آمدنی حرام کی، میرا عمل حرام، میں صبح و شام حرام کام کروں نہ۔ جنہوں نے اپنی جان اسلام کے نام پر قربان کی، آج ان کی محبت میرے دل میں ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ آج کے بعد میں ان حرام کاموں کی طرف جانا تو دور کی بات دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ دیں نذرانے، یہ دیں تحفے ان شہداء اسلام کو، گناہوں سے بچنے کے تحفے۔ اور بالکل آج 8 محرم الحرام کی تاریخی تاریخ ہو جائے، یاد رہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے داڑھی کب سے رکھی؟ آپ بولو 8 محرم الحرام 1436 ہجری۔ بس میرے دل میں ایسی کربلا والوں کی محبت یاد آئی کہ میرے چہرے پر داڑھی ایسی آئی کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، میری داڑھی کٹی نہیں ہے، ایک مٹھی پوری ہے، توبہ بھی کر لی میں نے۔ ایسا امامہ شریف کب سے سجایا؟ 8 محرم الحرام سے میرے سر پر امامے کا تاج ہے۔ ہے کوئی ایسا
جس کے سر پر امامہ نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور نیت کرے کہ بس آج 8 محرم الحرام چہرہ داڑھی والا اور سر امامے والا ہو جائے گا، نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جذباتی نہیں، جھوٹا نہیں، سچا ہاتھ اٹھائے۔ کون؟ اٹھ جاؤ، یہ دیکھیں یہ اٹھ گئے، یہ ہوئی بات۔ دین نبی پہ واری، دیکھو مدری چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھو، آپ گھر کے اندر اٹھ جاؤ۔ اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اٹھ جائیے۔ بے پردگیاں کرنے والیاں گھر کے اندر اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہم کنیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج سے بے پردگیاں نہیں کریں گی، ہم امام حسین کے غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نماز قضا بھی نہیں کریں گے، نہ چہرے سے داڑھی منڈیں گے، بلکہ انشاءاللہ نانا حسنین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کھڑے رہیے، آپ کو دنیا دیکھے، سچے سچے کھڑے رہیے، جو سچا ہے وہی کھڑا رہے، جھوٹی نیت نہیں۔ امام حسین نے سچ بولا تھا، امام حسین نے سچ بولا تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، سچ بولا، حق بولے تھے۔ ہم اس سچے اور حق بولنے والے کے غلام ہیں، جب تک جیئیں گے سچ بولیں گے اور حق بولیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے مدی چلے کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں۔ کفار، بد اتوار حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے حد حرم سے باہر لے کر آئے، تو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ جمع تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، جو بعد میں اسلام لیا مگر اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا، اے زید، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے محمد ہوں جن کو ہم قتل کر دیں، تم آرام سے اپنے گھر والوں میں بیٹھو۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہوں ان کو ایک کانٹے کی تکلیف بھی ہو اور میں آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ تم آقا کو یہاں لاؤ اور یہاں لا کر انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے اور میں گھر میں آرام سے ہوں اور آقا یہاں ہوں میری جگہ پر۔ یہ تو دور کی بات کی تم نے، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور آقا اپنے گھر میں ہو اور وہاں بھی آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسے محمد کے اصحاب محمد سے محبت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے غلام نستاس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذوق شہادت، شوق شہادت، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کا یہ انداز تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کالے رنگ کا بدصورت چہرے والا اور بدبو دار آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت بھی کچھ نہیں، اگر میں راہ خدا میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ شخص آگے بڑھ کر راہ خدا میں لڑنے میں مصروف ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے چہرے کو حسین کر دیا ہے، تیری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے اور تمہیں مالدار بھی بنا دیا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی بیویوں میں سے 2 حوروں کو دیکھا تو اس کی قمیض میں داخل ہونے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ کیسے جذبے تھے، کیسا شوق تھا، جان دے دیتے تھے نا، ہم تو وقت بھی نہیں دیتے، یہ جان دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں، شہید ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں۔ کمال ہے، یعنی نہ گھر یاد آتا، نہ بیوی یاد آتی، نہ بچے یاد آتے، نہ کاروبار یاد آتا، کچھ بھی تو نہیں یار، تو شہید ہو جاؤ۔ شہید یعنی ایک جذبہ شہادت کا جدا ہے، شہید ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے نا، نعت خان، ایک جان کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ کیا بات ہے شہادت کی، انہیں شہادت کے ایسے فضائل پتہ تھے کہ پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر عشق رسول بھی تو ایسا تھا نا کہ غزوہ احد میں جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی، شہید نہیں ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، بھاگ گئے تھے، پھر پیچھے سے حملہ کیا تو ایک افراتفری پھیل گئی۔ اس میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آگے پیچھے ہو گئے، بہت عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ اس میں ایک صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے لوگو، اگر واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ اب ہم جی کر کیا کریں گے؟ پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ آگے بڑھو، مارو، مر جاؤ۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ جب سرکار ہی نہ رہے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسا جذبہ تھا،
ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینے کا تصور نہیں ہے. عشق رسول ہے یہ, حقیقی معنی میں عشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہمیں یہ بات اندر سے دل میں ہلچل مچاتی ہے کہ ہماری ایسی کیفیات کیوں نہیں بنتی کہ ایک جان کیا ہے, اگر ان کے پاس کتنی جانیں ہو تو قربان کر دیں. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک جنگ کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن نے گھیرا کیا تو وہ آگے آ گئے, وہ آگے آ گئے, آقا پر نہیں, جو تیر آنا میرے سینے پر آئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت تجھ پر قربان. اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن آقا کی طرف بڑھے تو تیر چلاتے جاتے, تیر پھینکتے جاتے دشمن پر. میرے آقا تیر دیتے وہ دشمن پر پھینکتے کہ میرے ہوتے میرے آقا کے قریب کوئی کیسے آ جائے گا. میرے آقا تیر دیتے جاتے تو فرماتے ساتھ تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ کیسے جذبے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر جو کچھ لگ جاتی ہیں, وہ جو دشمن نے وار کیا تھا, اب ان کو آپ کے چہرے مبارک سے نکالنا تھا. کیسے نکالیں؟ ایک صحابی نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں نکالوں. ایک نکالا تو ایک دانت ٹوٹ گیا, دوسرا نکالا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. دونوں دانت ٹوٹ گئے اور وہ چیز تو باہر نکال دی. صدیق اکبر فرمانے لگے کہ آج تم جتنے خوبصورت لگتے ہو نا, آج سے پہلے اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے. ان کے جذبات کیسے تھے, ان کے احساسات کیسے تھے؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. امیر سنت نے بھی ایک شعر لکھا ہے نا, وہ نبی رحمت میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں, میں نام پر تیرے واری جاؤں, آقا میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. تو ایسا جذبہ, تو ایسی ہمت, دو ایسا جذبہ, دو ایسی ہمت, دو ایسا جذبہ, دو ایسی ہمت, نبی رحمت شفیع امت. کاش ایسا عشق رسول نصیب ہو جائے کہ بس ایک ہی دھن ہو کہ آقا کے نام پر ہماری جان قربان ہوتی ہی تو کل نہیں, آج, آج نہیں تو ابھی قربان ہو جائے. ایسا عشق نصیب ہو جائے, ایسی محبت نصیب ہو جائے. لگا دو سینے میں آگ ایسی آقا لگاؤ, سینے میں آگ ایسی قرار پائے, نہ دل کبھی بھی لگاؤ, سینے میں آگ ایسی
بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، تو ایسا جذبہ عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا سب مانگو ہو شہادت، آقا عطا مدینے میں ہو شہادت۔ سنو، حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزل میں پہنچا دے گا، اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو۔ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور ایک کاش میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا یہ صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ یا اللہ، ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے پیارے حبیب کے دیار میں ہمیں مدفن عطا فرما، مدینے میں موت دے دے۔ ہر ایک نبی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مولا کہ کربلا والوں کا واسطہ، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین۔ ایک کاش کہ ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی جان، سچا جذبہ، پکا جذبہ نصیب ہو، ہم اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور نیت کریں جب بھی موقع آیا اللہ کی رحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور اس کے لیے اپنی نفس کے ساتھ پہلے لڑائی کرنی پڑتی ہے، جہاد اکبر جسے کہتے ہیں، جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد لڑیں، اپنی خواہشات سے لڑیں۔ ذرا سوچئے کہ جس سے دنیا کی عیش، آسائش اور آرام طلبی کی ایسی لت پڑ گئی کہ وہ رشوت نہیں چھوڑتا، سود نہیں چھوڑتا، بد نگاہی نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے گناہ نہیں چھوڑتا، حرام کام نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے نام پر دنیا کیسے چھوڑے گا؟ ذرا سوچو یار، نہ خود کو دھوکہ دیں نہ کسی کو دھوکہ دیں، خود سے تو اپنی حقیقت کو تو پہچانے۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بار چند سنگ تراش حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور جس قدر مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، کیا پہلے کے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ فرمایا اگر تم اپنی پریشانیوں اور سابقہ لوگوں کی، پچھلے لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا جو لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور انکار کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس نے سارا نامی ایک خاتون کو اس کے 7 جوان بیٹوں سمیت اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں خنزیر کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، یعنی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے، بعض جگہوں پر رخصت ہوتی ہے، امام حسین نے بھی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے۔ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے یعنی جان جاتی ہے تو جائے لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس حرام گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر ان کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ کسی کے بدن کا جوڑ کٹوا دیا، کسی کو کھولتے ہوئے تیل کے دیگ میں ڈلوا دیا۔ ایک نے ظالم بادشاہ کو ذلیل و کمزور کہہ دیا تو غصے میں سیخ پا ہو کر اس کے چہرے اور گردن سے زندہ کھال ادھیڑ کر اسے ترپا کر شہید کر دیا۔ ایسا ظلم کیا۔ آخر میں جب سب سے چھوٹا بھائی بچا تو ظالم بادشاہ نے اس نیک خاتون یعنی ان کی ماں سے کہا، اگر تو اپنی اور اپنی اس بیٹی کی خیریت چاہتی ہے نا تو تنہائی میں جا اور جا کر تیرے بیٹے کو سمجھا کہ وہ یہ خنزیر کا گوشت کا ایک لقمہ کھا لے، میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا اور تیرے بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور وہ خاتون اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ رب الانام کے حرام کردہ خنزیر کا گوشت ہرگز مت کھانا۔ سعادت مند بیٹا کہنے لگا، ماں میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر نہ ابھاریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اس نے بھی حرام گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ بادشاہ نے اس خاتون سے کہا، اے بڑھیا اب تو اکیلی رہ گئی ہے، صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ بہادر بیٹوں کی بہادر ماں نے جواب دیا، ظالم تو نے میرے 7 جوان بچوں کو میری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا اور اب مجھے ورغلا رہا ہے؟ خدا کی قسم میں ہرگز اللہ رب العزت کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اس کی ماں کو بھی شہید کر دیا۔
پورا گھر شہید ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو انہوں نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا، شہید ہو گئے، اس کے نام پر قربان ہو گئے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بار بار میں اسی طرف لاؤں گا آپ کو، بار بار اسی طرف لاؤں گا، کیونکہ ہمارا ہدف ہی یہ ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ ہماری جاری رہے گی۔ ہمیں گناہ سے بچنا ہے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، ہمیں باحیا بننا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو تقوی نصیب کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہمیں گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے صحابہ کرام دیگر مطلب پیچھے سے چلے آئے، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ میں نے پڑھا، اللہ اللہ، دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلال ہے کہ اس کو اس کی بیوی واپس مل جائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ اللہ کے جو نبی ہیں علیہ السلام سے فتویٰ لیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی قتل کے در پہ ہو گئی، چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے، بحالت سجدہ ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، اللہ کے نبی کا سر، اور ایک تشت میں لا کر آپ کا سر مبارک منگوایا گیا۔ مگر قربان جاؤں اللہ کے نبی کی شان پر علیہ السلام، کٹے ہوئے سر مبارک میں اس حالت میں سے یہ آواز آ رہی تھی، تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں۔ اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ زمین میں دھس گئی۔ آزمائش، امتحان، پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں تو تھوڑا بہت ہو جائے تو جھوٹ بول دیتا ہے آدمی، رشوت لے لیتا ہے آدمی، بددیانتی کر دیتا ہے آدمی، اچھی خاصی نیتیں کرتا ہے، تھوڑی سی لذتوں کے لیے نیتوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اچھی اچھی نیتیں بھول جاتا ہے، وعدے قسمیں سب بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ شہادتوں کا سفر دیکھیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کربلا تک آیا، آگے بھی آیا اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کا ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ ہم حرام کام کی طرف نہ بڑھیں۔ بس یہ آج نیت کریں کہ آج کے بعد اب ہم ان تمام گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ زور سے کہیے، اور زور سے کہیے، غیبت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، بدنگاہیوں کے خلاف جنگ، بدعنوانی کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔